اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں اور بڑی عمر میں اللہ نے توبہ کی توفیق دی تھی۔ ایک زمانے تک ڈاکے ڈالنے میں مشہور رہے، لیکن ایک عجیب بات ہے کہ اس دوران بھی وہ نماز پڑھتے تھے، نیک ڈاکو تھے۔ اور جن کا سامان لوٹتے تھے ان کی تفصیلات بھی لکھتے تھے، کس قافلے کا سامان لوٹا ہے، کون کیا ہے، کہاں کا تھا۔ اللہ نے توفیق توبہ دے دی۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر پہلے گناہ میں رہے اور برائیوں میں رہے تو ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے تاکہ ہم کوشش ہی نہ کریں، یہ میں تو بہت گندا ہوں، میری تو جوانی ایسی گزر گئی، فلانی ایسی گزر گئی۔ ہاں، مادرزاد ولی ہونا وہ ایک الگ اعزاز کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ولایت جو ہے وہ کسی عمر کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی اکثریت وہ جو پہلے شرک میں رہی پھر رسول اللہ کے ہاتھ پر توبہ طائب ہوئی تو کہاں سے کہاں چلے گئے؟ بتائیے کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ بلکہ جب گناہ گار توبہ کرتا ہے تو اس کی گناہ بھی نیکیاں لکھ دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے ولی تھے وہ پہلے ایک مادرزاد ولی تھے، شروع سے اللہ کے ولی تھے، نیک تھے شروع سے، اور ایک جو ہے وہ بعد میں ولی اللہ بنے، توبہ کر لی۔ جو بعد میں نیک بنے تو پہلے سے کہا کرتے تھے کہ میری نیکیاں آپ سے زیادہ ہوں گی قیامت کے دن۔ وہ جو مادرزاد ولی تھے وہ کہتے یار یہ تو نے کیسے عدد شمار کیا ہے؟ کہتے اس لیے کہ تو شروع سے ہی نیک ہے، میں تو پہلے بد تھا، لہذا میری بدیاں بھی نیکی ہو جائیں گی اور نیکیاں تو ہے ہی نیکی، تو ڈبل ہو جائیں گی نا آپ سے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی سیئات کو حسنات سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ بے نمازی وہاں مٹا کے لکھ دیتے کہ نمازی، برا آدمی وہاں لکھ دیتے نیک آدمی۔ اللہ کے ہاتھ میں یمحو اللہ ما یشاء یثبت وعنده ام الکتاب، جو چاہے لکھ دیں جو چاہے مٹا دیں، ام الکتاب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مخلوق نہیں بدل سکتی، لیکن مولا تو بدل سکتا ہے، تبدیل کر دیتے، برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے۔ تو خیر یہ وہم وسوسہ بہت خطرناک ہے، یار میں کیسے نیک ہوں، میں تو یوں ہوں، میں تو ہوں۔ بھی توبہ کر لو، ابھی کام بن جائے گا ابھی۔ تو خیر نیک ہو گئے، اللہ والے بن گئے، اللہ نے بہت مقام، جب پھر نمازیں، پھر جن جن کے ڈاکے ڈالے تھے ان کو جا کر سامان واپس کیا، پیسے معافی مانگی، پھر اتنا اونچا مقام دے دیا اللہ نے۔ حضرت سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ یہ دو بڑے محدثین ہیں، بہت بڑے امام ہیں حدیث کے، جن نے صحابہ اکرام سے بھی پڑھا ہے اور تابعین سے بھی پڑھا ہے، وہ تابعی بھی ہیں۔ سفیان ابن عیینہ ان نے 70 حج کیے تھے، 4 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا تھا انہوں نے، 70 حج کیے۔ خود فرماتے ہیں جب 70واں حج کیا تو وہاں میدان عرفات میں یوں کہا اللہ ہر سال یہ دعا کرتا ہوں پھر لے کے آنا، لیکن تو 70 سال تک لا رہا ہے، اب مجھے شرم آتی ہے۔ کہتے اسی سال انتقال ہو گیا حضرت کا، اسی سال۔ اور سفیان ثوری، ثور کہتے ہیں بیل کو، یعنی اتنا علم تھا ان کے پاس کہ جیسے بیل ایک پورا ریڑا کھینچ کے لے جاتا ہے، اس پر بے شمار سامان منو سامان ہوتا ہے، اسی طریقے پر اللہ نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا۔ اب دونوں بڑے محدث ہیں، دونوں مکہ میں رہتے ہیں، تو حضرت فضیل بن عیاض کا اتنا اکرام کرتے تھے
کہ حضرت فضیل بن عیاض کا سر ایک محدث کی گود میں ہوتا تھا اور پاؤں دوسری محدث کی گود میں ہوتے تھے۔ یہ ناز اور یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا فضیل بن عیاض۔ ان دونوں خدمت کرتے تھے، ایک سر کی چاپی کر رہا ہوتا تھا اور ایک پاؤں دبا رہا ہوتا تھا۔ اندازہ کریں حدیث کے اتنے بڑے امام فضیل بن عیاض اللہ کا ولی ہے۔ اس لیے امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کسی نے کہا کہ آپ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیوں جاتے ہو؟ وہ تو اتنے بڑے محدث نہیں ہیں، اتنے بڑے عالم نہیں ہیں۔ فرماتے تھے میں کتاب جانتا ہوں، وہ کتاب والے کو جانتا ہے۔ میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ کتاب والے سے میرا بھی تعارف ہو جائے۔ بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے اللہ کے ولی، بڑے بڑے علماء اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جاتے تھے، اندازہ کریں آپ۔ حالانکہ خود علم کے پہاڑ ہوتے تھے، لیکن تعلق اللہ کی دولت لینے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے، یاد رکھیں۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان جو امام دار الہجرہ ہے، جن کی موطا مالک جو ہے وہ دنیا میں پہلی کتاب ہے جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیا ہے۔ امام بخاری تو ان کے 150 سال بعد آیا ہے، اس سے پہلے موطا مالک لکھی گئی۔ اور ہارون رشید نے موطا کے لیے کتنے میل پیدل سفر کیا تھا مدینہ شریف سے پہلے، کہ میں جا کر وہاں پر موطا پڑھوں گا، نے تمنا کی تھی ہارون رشید نے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی علم حاصل کرے اور اللہ اللہ نہ سیکھے، اور میں خشک ملا ہے، وہ خشک ملا ہے، اس سے کسی کو خیر ملنے والی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ اللہ سیکھتا ہے لیکن علم نہیں جانتا، علم عالموں کے پاس نہیں بیٹھتا، شریعت کے مسائل پر عمل نہیں کرتا، فرمایا وہ گمراہ ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ گمراہ ہو گئے جو کہتے ہیں ہم صوفی ہیں اور شریعت پر عمل نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، نہیں بس اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اور فرمایا جو دونوں باتوں کو جمع کر لے، اللہ اللہ بھی سیکھے اور شریعت مطہرہ کی بھی اتباع فرمائے، فرمایا یہ محقق ہے، محقق، یہ محقق ہے، یہ محقق ہے، اللہ اللہ بھی سیکھ رہا ہے اور شریع مسائل پر بھی عمل کر رہا ہے، کبھی کیا چیز کرنی کیا نہیں کرنی اس کے لیے پوچھتا ہے۔ چنانچہ حضرت بشر حافی جن کی صحبت میں امام بن حنبل جایا کرتے تھے، وہ کبھی امام صاحب کے پاس آتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے کہ جی آپ یہ بتا دیں کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، اس پر کیسے عمل کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہر آدمی کا ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس ساری چیزیں ہوں، اب وہ مسائل کے لیے دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ بھائی کوئی بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا بزرگ ہو، بہت بڑا ولی اللہ ہو، تو آٹا لینے کے لیے تو چکی پہ جائے گا نا، یا اس کی ولایت اس کو آٹا بھی مہیا کر دی گا آسمان سے، ایسا تو نہیں ہے، وہ چکی پہ جائے گا۔ بیمار ہوگا تو حکیم کے پاس بھی جائے گا، بہت بڑا ولی اللہ ہے لیکن حکیم کے پاس بھی جائے گا، طبیب کے پاس بھی جائے گا۔ مسئلے مسائل پوچھنے تو علماء کے پاس جائے گا۔ اللہ اللہ سیکھنی، اللہ کا تعلق لینا ہے جو سب سے اونچی دولت ہے، تو وہ علماء عالم ہو کر بھی بزرگوں کے پاس آئے۔ تو فضیل بن عیاض نے ایک بات فرمائی جو آج میں نے بتانی، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کا تعلق جو حاصل کیا ہے یہ کثرت عبادت کی وجہ سے حاصل نہیں کیا، ہم بہت کثرت عبادت کا ہر وقت مسجد میں پڑے ہوئے بس نماز روزہ، بس اس سے حاصل نہیں کیا، تین چیزوں سے حاصل کیا ہے۔ تین، نمبر ایک سخاوت سے، دل سخی رکھا، سخاوت، کیونکہ اللہ کا ولی جو ہے نا وہ سخی ہوتا ہے، دل سخاوت، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت پڑی وہاں خرچ کیا، دل چھوٹا نہیں کیا، کنجوسی نہیں دکھائی۔ کنجوس اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، سن لو، کیونکہ کنجوس ہونا یہودیوں کا اوصاف میں جو سب سے بڑا وصف جو قرآن نے بیان کیا، یہودیوں میں جو خرابی ہے وہ سب سے بڑی خرابی کنجوسی، بخل ہے۔ یہ یہودیوں کا وصف ہے، یاد رکھیں، بخل، بخیل ہونا۔ اس لیے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا، بخاری شریف میں آتا ہے، ایو داعٍ ادبو من البخل
کون سی بیماری بخل سے زیادہ شدید ترین ہے؟ ابو بکر صدیق ان کا قول ہے، سخاوت قلب سے۔ ایک تو یہ چیز دل سخی رکھا، آنے والوں کو ویلکم کیا کھلے دل سے، جہاں خرچ کرنا پڑا، جہاں وقت خرچ کرنا پڑا، جہاں مال خرچ کرنا پڑا، جہاں پھر جو بھی ہو، سخاوت قلب نمبر 1۔ نمبر 2 سلامت صدر، اپنے سینے کو محفوظ رکھا، کسی کی برائی، کسی کی گندگی، کسی کی دشمنی اپنے دل میں پلنے نہیں دی، اس دل کو مولا کے لیے خالی رکھا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، سلامت صدر آسان کام نہیں۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قرآن کہتا ہے جو قلب سلیم لے کر آئے گا، قلب سلیم کہ جس کے دل میں ذرا بھی کسی کے بارے میں غش اور 2 نمبری نہ ہو، دل میں دشمنی ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ سلامت صدر نہیں ہے۔ کیونکہ دل ہی میں تو مولا کی تجلی نے اترنا ہے، وہ دل ہی تو خراب ہے آپ کا، تو کہاں آئے گی؟ مجھے بتاؤ، بہت خطرناک چیز ہے یہ۔ ہم نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اور ناظم صاحب، یہ سب ان کا فیضان ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اور آپ میں سب دوستوں کا اکثر کو تعارف ہے، ورنہ تھوڑا کرا دوں۔ ہمارے والد صاحب چین کے رہنے والے تھے، چین سے علم پڑھنے کے لیے آئے تھے، اور وہاں سے پڑھ کر یہاں ان کے استاد لے آئے۔ یہاں کی زبان آخر تک بھی نہیں سمجھتے تھے والد صاحب، یہاں جو زبان پنجابی بولی جاتی، اردو بولتے تھے، اردو سمجھتے تھے، یا ان کی اپنی زبان تھی لیکن یہاں کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ ہمیشہ ایک بات ہمیں فرماتے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں، اس میں کسی کے لیے برائی تو نہیں ہے۔ جب میں اٹھتا ہوں تو تب جائزہ لیتا ہوں۔ پھر ہمیں وہ حدیث سناتے تھے، ہمیں حدیث سناتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عصر کے وقت آج ادھر سے ایک جنتی آئے گا، تو صحابی رسول ایک صحابی فرماتے ہیں جن نے اس قصہ نقل کیا ہے کہ میں باہر جا کر میں نے دیکھا کہ گاؤں کا جاتی آیا، بڑا حیران ہوا کہ یہ اس کو جنتی قرار دیا ہے، یہ نیکیاں تو اس وقت تو ہر بندہ نیک تھا۔ اگلے دن فرمایا ادھر سے جنتی آئے گا، 30 دن پھر فرمایا تو وہی آدمی آتا تھا۔ تو میں نے کہا میں دیکھو تو صحیح ہے کون سی ایسی نیکی کرتا ہے، رسول اللہ نے اس کو جنتی قرار دے دیا، بشارت دے دی، تو اس کے ساتھ چلے گئے پیچھے، اور جا کر کہا کہ میں گھر میں ذرا میرا مسئلہ ہے تو میں آپ کے یہاں مہمان رہوں گا۔ ان کا بہت اچھا۔ اب نماز کی چھوٹی سی مسجد بنائی تھی، نماز کا ٹائم ہوتا اذان دیتے، وہاں نماز پڑھ لیتے، اور رات کو تہجد میں ساری اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے، اور پھر اپنی بکریوں کا کام کاج کرتا، وہ جو کھیتی باڑی کا، کسی ایک نماز میں وہ سلم کے پیچھے چلا جاتا، ابھی چلے جاتے ساتھ۔ 3 دن رہے لیکن کوئی خاص چیز نہیں دیکھی۔ تو ایک دن صبح کو ان کو بٹھا کر فجر کے بعد کہا کہ میں تو بھئی ایسے بہانے کر رہا تھا، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں یہ بات فرمائی ہے کہ میں دیکھنے آیا تھا تو کون سا ایسا خاص عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ نے تیری جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو وہ رونے لگے، انہوں نے کہا میرا تو کوئی خاص عمل نہیں، لیکن ایک عمل ہے کہ سوتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میرے دل میں کسی ایمان والے کی برائی تو نہیں، اور جب اٹھتا ہوں تو دل کا جائزہ لیتا ہوں ایمان والے کی برائی تو نہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برائی، حسد، کینہ، بغض نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، اور صحابی فرماتے ہیں میں نے کہا یہی وجہ سے تم جنتی ہو، یہ سلامت صدر اس کا نام ہے، کسی کی دشمنی دل میں نہ پالے۔ یاد رکھو میرے مرشد نے ہمیں فرمایا، میں نے مرشد نے، ہر آدمی کے دشمن بھی ہوتے ہیں، خصوصاً دین والوں کی، کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، ہر نبی کے لیے دشمن ہوتے ہیں، تو نائبین نبی کے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے مرشد سے کہا کہ ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں، تو فرمایا بس یہ جو رسول اللہ نے دعا تلقین فرمائی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، بھائی یہ 3 بار پڑھ لیا کرو، کسی کے نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ فلانا میرا دشمن ہے، اللہ اس کو یوں کر دے۔ 3 بار یہ ہر نماز کے بعد سنت سمجھ کر لیا کرو، اللہ اس کی برکت سے راستہ صاف کر دے۔ اور میں نے تو یہ تجربہ کیا کہ جنہوں نے اس قسم کا کچھ حرکت کرنے کی کوشش کی وہ دوست بن گئے۔ کیا بن گئے؟ یعنی اللہ بھی عجیب سزا دیتے ہیں۔
کبھی سزا نیک بنا کے بھی دیتے ہیں. برا آدمی نا چلو اس کو نیک کر دو تو زندگی بھر روتا رہتا اللہ میں بہت برا تھا، میں نے بڑا برا کیا، معاف کر دے تو اللہ ہر وقت روتا رہتا اللہ میاں میں بہت برا تھا، تو نے پھر بھی مجھے ہدایت دی، میں تو یوں تھا، میں تو وہاں تھا. تو یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے کہ اس کو دوست بنا دے تو ہر وقت وہ بیچارہ دل میں پچھتاتا رہتا ہے کہ یار میں نے کیوں مخالفت کی. یہ بھی ایک سزا کی قسم ہے لیکن میٹھی سزا ہے، کیونکہ زیادہ حلوہ کھا لے گا تو شوگر ہائی ہو جاتی، بیماری تو آ ہی جاتی ہے نا، سزا تو ملتی ہے، صحیح نیند نہیں آتی. پچھتانا جو ہے نا یہ بھی ایک سزا ہے لیکن یہ کرم والی سزا ہے، کرم والی. جیسے میرے والد صاحب فرماتے تھے، ہمارے والد صاحب ہمارے علاقے میں جو چور پکڑا جاتا تو اس کو مسجد کی امامت لگا دیتے کہ ایک ہفتہ تو نے نماز پڑھانی. وہ بہت نماز میں رویا کرتا تھا، کہتا میں چور اور امام توبہ ہے، پھر وہ نیک ہو جاتا تھا. کہتے ان کی سزا یہ ہوتی ہے، ہمارے ہاں قاضی فیصلہ کرتا فلانا مسجد میں ایک ہفتے کے لیے نماز پڑھائے گا، تو وہ پھر نمازی بنا ہوا نماز پڑھا رہا ہے. اب نماز میں خوب اس پر کیفیات آ رہی ہیں کہ سوچتا ہے میں چور، اور پھر یہ مسلح پر کھڑا سارے میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے، تو پھر خوب پچھتاتا اور خوب روتا تھا، تو نیک بھی ہو جاتا تھا، اس کی یہ سزا بھی ہوتی تھی. صحیح نا جی. تو سلامت صدر، سینوں کو محفوظ رکھو، کوئی ایسی چیز پیش آ جائے فوراً نکال دو اس کو. اور اس کا علاج قرآن نے خود بیان کیا، وہ یزیق صدر کا بما یقولون. ہمارے محبوب آپ کا سینہ یعنی رسول اللہ کا سینہ کتنا بڑا سینہ تھا جس کو علم نشرح لک صدر قرآن کہہ رہا ہے، ہم نے کھول دیا آپ کا سینہ. پوری کائنات کیا اولین آخرین کے علوم جس میں سمائے ہوئے تھے وہ بھی تنگ پڑ جاتا تھا لوگوں کی باتوں سے. تو علاج یہ نہیں تھا کہ آپ جو نا ان کو ایسا کہیں ویسا کہیں، سب میں بحمد ربک، اللہ کی تسبیح اور تحمید کرو. یہ علاج دیکھو، یہ علاج دیکھو. آپ تسبیح کرو اور الحمدللہ پڑھو، وہ آپ کی تنگی دور ہو جائے گی کیونکہ نور آ جائے گا. تو وہ جو ظلمتیں آئی تھیں، بادل چھائے تھے نا، تو بادل سورج کے آگے وہ ہوا چلے گی، بادل چھٹ جائیں گے، سورج آب و تاب سے چمکنے لگے. یہ علاج سن لو. لوگ بات سن لیتا دل تنگ ہوتا ہے تو پھر برا بلا نہیں کہو، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں پڑھ رہے ہیں یار، مجھے کسی نے گالی دی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن کا علاج دیکھو ہے. اللہ اکبر، کیا کہہ رہے کیونکہ یہ امت اس پیغمبر کی امت ہے جس کو وہ انک لعلی خلق عظیم قرار دیا ہے. اخلاق کی 3 قسمیں ہیں، خلق حسن، خلق کریم، خلق عظیم. خلق حسن برابر 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 برابر، اس کو کہتے ہیں خلق حسن. چائے پلائی آپ نے چائے پلا دی، روٹی کھلائی آپ نے روٹی کھلا دی، یہ خلق حسن ہے. تھپڑ مارا آپ نے بھی تھپڑ مار دیا، خلق حسن ہے. برابر سرابر کا نام خلق حسن ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو تھا، ان کے ہاں لازمی تھا کہ کوئی گالی دے تو بدلے میں گالی دو، تھپڑ مارے تھپڑ مارو. وَكَتَبْنَا، ہم نے فرض کر دیا، ان النفس بالنفس والعین بالعین، بدلہ لو. یہ موسیٰ علیہ السلام خلق حسن. خلق کریم، خلق کریم بدلہ نہ لے، معاف کر دے. چائے پلائی تو چائے بھی پلائے، روٹی بھی کھلا دے، تھوڑا سا بڑھا دے، بدلہ نہ لے، معاف کر دے. اور خلق عظیم کہ بدلہ نہ لے، معاف کر دے، اوپر سے احسان کر دے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. امت عیسوی یہ خلق کریم پر تھی، اس لیے ان کے یہاں یہ تھا ایک تھپڑ مار دے تو کہتے دوسرے گال پر بھی تھپڑ مار دو بھائی. عیسیٰ السلام کے تورات انجیل میں لکھا ہے. لیکن یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نہ صرف یہ کہ بدلہ نہ لے اور معاف کرے بلکہ اس پر احسان بھی کر دے. احسان بھی. اس لیے ہمارے ہاں اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ مہمان آئے وہ جائزہ ہو، کہ مہمان کا اکرام بھی کرو، اس کو جائزہ بھی دو. جائزہ اس زمانے میں کیونکہ سفر ہوتے تھے، ہوٹل ہوتے نہیں تھے،
ایک دن کے کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ دے دو کہ گھر پہنچنے تک درمیان میں روٹی کی ضرورت ہوگی تو روٹی کھا لینا. یہ خلق عظیم ہے. اب آپ بتائیں جو امت جس کا نبی خلق عظیم والا ہو اور امت کو اس کی تلقین جو تم خلق عظیم رکھو تو اس کے سینے میں کسی کے لیے غش اور کسی کے لیے حسد کینہ ہوگا. کیسے اللہ برداشت کریں گے؟ یہ امت کس کی ہے اور کینہ کیسا؟ سلامت صدر اللہ پر ڈال دے. اللہ پر ڈال دے. تم خود کیا بدلہ لے سکتے ہو کسی سے؟ اور اپنی ٹانگ بازو توڑواؤ گے. مولا پر ڈال دو، مولا جانے وہ جانے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ کسی نے گالی دی، شاگرد سے کہا کہ اس کو تھپڑ مار دے، تو وہ جھجکا تو وہ آدمی گر کے مر گیا. ان کا دیکھا تو تھپڑ مار دیتا معافی ہو جاتی، اوپر سے سزا نازل ہو گئی، برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ تو سلامت صدر. نمبر 3 مخالفت نفس. ہم نے مولا کو پایا نفس کی مخالفت سے، اس کی نہیں مانی، نفس کی اس کے خلاف چلے. اسی کا نام تقویٰ ہے جو ولایت کی بنیاد ہے. کہ نفس کیا کہتا ہے اس کی نہ مانے، مولا کی مانے. یہ جو لڑائی ہے، یہ جو جہاد ہے جس کو جہاد نفس کہتے ہیں، یہ اکبر جہاد قرار دیا ہے اس کو. یہ بڑا جہاد ہے کیونکہ یہ سب سے قریب ترین دشمن ہے. اور قرآن کا حکم ہے جو قریبی دشمن ہے اس سے پہلے لڑو، اس کو صحیح کرو. اور ہم نے مولا کو اس سے ہم نے جو بھی مقامات طے کیے ان 3 چیزوں سے طے کیے: سخاوت قلب سے، سلامت صدر سے، مخالفت نفس سے. نفس کی مخالفت کرے، اس کی نہ مانے، اس پر نگاہ رکھے گی کیا کہہ رہا ہے مجھے، کیا کرانا چاہتا ہے. اس کی باریک چالوں پر نظر رکھیے. بڑی باریک چالیں چلتا ہے، آدمی کو ہوش بھی نہیں ہوتا. باریک چالیں چلتا ہے، باریک چالیں. اس پر گرفت کرے، اس کی مخالفت کرے. اس کا علاج مخالفت ہے، ماننا علاج نہیں ہے. ہم مان لیتے ہیں کہتے یار نفس کا بڑا جوش ہو رہا ہے، فلانا گناہ کر لوں، چلو کر لوں گا تو جوش ختم ہو جائے گا. حضرت تھانوی فرماتی ایسی ہے جیسے جلتی آگ پر پیٹرول ڈال دیں تو پیٹرول ڈالنے سے وہ ایک دفعہ شعلہ دب جائے گا، لیکن جب دوبارہ ابھرے گا تو تمہارے قابو میں نہیں آئے گا. یہ ایسی ہے. ہم کہتے ہیں یار نفس کی چلو دل بہت کر رہا ہے یار بد نظری کر لے تھوڑی سی، تو چلو یار کر لیتے ہیں تاکہ پھر بعد میں توبہ کر لیں گے. تو بھائی اس سے وہ آئندہ اگلا گناہ کرائے گا، ایسی شکیم بنائے گا کہ ذلیل کرا دے گا مخلوق میں. اب تو ستاری ختم ہو جائے گی. لہٰذا مخالفت نفس پر بہت نظر رکھے کہ یہ کیا کرانا چاہتا ہے. اس کی چالوں پر نظر رکھے. بڑی باریک چالیں چلتا ہے، باریک، پتہ بھی نہیں چلتا. دل میں تھوڑی سی بات آ گیا تو دیکھو میں یوں فلانا یوں، بس سارا بیڑا غرق کر دیا. تو فضیل بن عیاض جیسے انسان جو اتنے بڑے انسان تھے، کہتے ہم نے جتنے مقامات طے کیے ان 3 کاموں سے کیے. دل کی سخاوت سے، کنجوسی نہیں دکھائی، دل سخی رکھا. یاد رکھو انسان سخی ہونے سے کبھی بھی غریب نہیں ہوتا. یہ غلط سوچتے ہیں، غریب نہیں ہوتا. وہی مال پھر اور جگہ لگتا ہے جب صحیح جگہ نہ لگے. اور سلامت صدر ہمیشہ جائزہ لے دل کا، چیزیں نکال دیں. بس کسی کے بارے میں حسد ہے، میرے مرشد نے فرمایا، میں نے پوچھا حضرت سے، طالب علم تھا میں ثانیہ ثالثہ کا، میں 3 سال سے جب میں پڑھتا تھا بنوٹن میں اپنے حضرت کے پاس اس زمانے سے جاتا تھا. اس وقت میری داڑھی نہیں آئی تھی، مجھ سے کی تھوڑی داڑھی نہیں آئی. ایسے بھی ہم چونکہ چین والے ہماری داڑھی بہت لیٹ آتی ہے، ہماری 18 سال کے بعد داڑھی اترتی، اس سے پہلے داڑھی نہیں آتی. تو میں جاتا تھا حضرت کے پاس. تو حضرت نے ایک بار دیکھو عجیب اللہ والوں کی اخلاص، ہمارے حضرت کا جو کیا بتایا آپ کو. ہم طالب علم تھے، طالب علم تو اجنبی ہوتا دوسری شہر میں تو اس کو جانتا بھی کوئی نہیں. اور کراچی میں ویسے بھی ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، اور کراچی تھا بھی بہت دور اس زمانے میں. آج کی طرح تھوڑی ہے کہ اڑے بھاگ کے چلے گئے کراچی. اس زمانے سے جاتے ہی کوئی نہیں سوائے ٹرین کے. اور ٹرین پر جانا بھی ایسا لگتا ہے غیر ملک جا رہا ہے. ہماری اماں تو
مرحومہ نے جب بھی مجھے رخصت کیا تو ایسے رو کے رخصت کیا کہ غیر ملک جا رہا ہے. اتنی روتی ہماری اماں، 8 سال تک یہ ہمیشہ کیفیت رہی، لیکن ان کے آنسو اللہ نے رہگا نہیں کیے. 4 لفظ عطا فرما دیے ان کی برکت ہمیشہ. تو حضرت سے میں نے طالب علم تھا، تو طالب علموں میں ہوتی ہے مسابقت ہوتی ہے کلاس میں. تو میں نے کہا حضرت کچھ دل میں کسی کے بارے میں حسد آ جاتا ہے، یار وہ آگے جا رہا ہے یا میں پیچھے ہوں. تو حضرت نے فرمایا اس کے لیے دعا کیا کرو اللہ اس کو اور ترقی دے. وہ کنین کی گولی کیا چیز ہے؟ کنین کی گولی. فرمایا خود فرمایا یہ کنین کی گولی ہے، لیکن کھاؤ گے تو ملیریا بخار اتر جائے گا. تو الحمدللہ اس پر عمل کیا، وہی پیار ہو گیا. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس زمانے میں جتنے طالب علم تھے، بلکہ پورے مدرسے کے ہی 1000 طالب علم تھے، سب محبت کا تعلق رکھتے. آج تک یہ حال ہے. یعنی کوئی چھوٹے درجے کا مجھے مل جائے یا میرے بڑے درجے کا مجھے اچھی طرح پہچانتا ہے اور بڑی محبت سے کہتا ہمیں تو اس وقت بھی آپ سے محبت تھی اور آج بھی محبت ہے. یہ بات حالانکہ اور درجوں میں تھے، لیکن کیونکہ یہ سلام سے صدر یہ شیخ نے سکھایا تھا. یہ بارہ سے دعا اللہ میں اس کو اور ترقی دے اور ترقی. واؤ بھائی، جس سے تمہاری دشمنی ہو تم اس کے لیے ترقی کی دعا کرو گے تو پھر نفس کا کیا حال ہوگا، اس کی چیخیں نکل جائیں گی، آسمان تک جائیں گی اس کی چیخ، آئے مر گیا یہ کیا کر رہا ہے. اور اسی کو مارنا مقصود ہے. تو جب آپ دعا کریں گے اس کی ترقی کی تو فرشتے کہیں گے اللہ میں پہلے اس کو ترقی دے دے. اس کو ملے نہ ملے لیکن فرشتے کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوگا. تو فرشتے کو دعا قبول ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک عالم آیا کہ ہماری مخالفت ہو گئی ہے اور ایک دوسرے سے. حضرت فرمایا تم اس کے لیے دعا کیا کرو، ہدیہ بھیجا کرو. تو 1 مہینے کے بعد ہے کہ حضرت اس دن سے ایسی سکون کی نیند سوتا ہوں، میرے دل میں سے کوئی باری وہ جلتا رہتا ہے، میں سوتا رہتا ہوں، وہ جلتا رہتا ہے. کہتے یہ عجیب ہے، یہ بھی بھیجتا ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور لیکن مجھے دل میں کچھ نہیں، کیونکہ میں تو اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اس کے بعد یہ بھی بھیجتا. سلامت صدر، دل کو مخلوق کی دشمنی سے، حسد کینہ سے محفوظ رکھو، کیونکہ یہیں پر اللہ کی تجلی نے آنا ہے. یہی ولایت کا بیج یہی ڈالا جائے گا. آپ نے زمین کو گندا کیا ہوا ہے، جڑی بوٹیاں اس کے اندر زہریلی ہیں، تو بیج کیا کام کرے گا وہاں پر؟ دنیا کے اندر تو جانتے ہیں سب کے جی ہم کس طرح زمین کو صاف کرنا ہے اور جڑی بوٹیاں تلف کرنی ہے. کپاس ہوتی ہے تو ساری کھدائی کر رہے ہوتے ہیں جی، اس میں سے گھاس پھوس جڑی بوٹیاں نکال رہے ہیں. میاں دل کی زمین جہاں اللہ کی محبت کے پودے نے اگنا ہے، جہاں ایمان کا پودا اللہ نے ہمارے لیے ہمیں دیا ہے، اس کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے. اور مخالف نفس کے خلاف چلے، اس کی نہ مانے، میں تیری نہ مانوں. جیسے اللہ والے تھے بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے نہ تو میرا رب نہ میں تیرا بندہ، میں تیری کیوں مانوں. تو ایک مولوی صاحب گزرے جو اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے تھے. انہوں نے کہا یہ دیکھو اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ کہتا میں تیرا، تو میرا رب نہیں. حالانکہ وہ یوں کہہ رہے تھے نہ تو میرا رب نہ میں تیرا بندہ، میں تیری کیوں مانوں. تو قاضی کو جا کے درخواست دے دی، پیشی پڑ گئی بزرگوں کی. اور تو وہ اس طرح کی بات کر رہا تھا. ان کا ہاں کر تو رہا تھا، یہ تو حرام ہے، کفر کا کلمہ ہے. یہ آپ نے یہ تو پوچھا نہیں کس کو کہہ رہا تھا، کس کو کہہ رہا تھا؟ نفس کو کہہ رہا تھا. میرا نفس کہتا تو گناہ کر، تو میں کہتا نہ تو میرا رب نہ میں تیرا بندہ، میں تیری کیوں مانوں. میں تو رب کی مانوں گا جو کھلاتا پلاتا ہے. وہی تو وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے. اذا مرضت وهو يشفين، میں ملا تو شفا دیتا ہے. میں تیری کیوں مانتا ہوں؟ میرا رب ہے، میرا پالنے والا ہے. عجیب بات ہے کہ 2 مخلوقات ہیں جو اللہ سے میں دور کرتی، شیطان اور نفس. دونوں ہی ہماری کھاتے ہیں. شیطان ہماری کھاتا ہے، بسم اللہ نہ پڑھو تو روٹی کھاتا ہے، بسم اللہ نہ پڑھے تو وہ پانی پیتا ہے، بسم اللہ نہ پڑھے تو بیگم کے پاس بھی جاتا ہے. کہتا ہے یہ میں ان میں سب میں شروع اولاد، آدھی میری آدھی اس کی، ہماری کھاتا ہے. اور نفس وہ تو ویسے ہی اندر بیٹھا ہے، ہم روٹی کھائیں گے تو روٹی ملے گی، اس کی روٹی بند کر دو تو یہ تو بولنا ہی بند کر دے گا بیچارہ، اس کی تو جان نکل جاتی ہے. نفس کی مثال ایسے ہے جیسے جو بیری کے درخت کے اوپر ایک بیل اگتی ہے نا پیلے رنگ کی، اس کی کوئی جڑ بڑ نہیں ہوتی، وہ اوپر ہی اگتی ہے، بیری کی کھاتی، بیری کو کھا جاتی ہے.
وہی حال اس نفس کا ہے. تو دو جو گمراہ کرنے والے ہیں، عجیب ہے، اللہ نے ان کو کوئی شان نہیں دی. شیطان کے پاس اپنی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہمارے گھروں میں رہتا ہے، ہمارے بیت الخلاؤں میں رہتا ہے، ہمارے ساتھ کھاتا ہے، پیتا ہے، ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. اگر بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کی روٹی بند ہو جاتی ہے. اور دوسرا نفس ہے، وہ تو ہمارے ساتھ ہی ہے. اگر ہم روزہ رکھنے سے نفس کیوں کمزور ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ روٹی نہیں ملی تو شرارت ختم ہوگی. لعلکم تتقون، روزے سے تقویٰ آ جاتا ہے. اب یہ دو مخلوقات جو گمراہ کرنے والی ہے ہمیں، وہ خود ہماری محتاج ہیں، ہمارے ذریعے روٹی پانی کر رہی ہیں. مجھے بتاؤ، ہم اس رب کو چھوڑ کر اگر ان کی مانیں گے تو ہمارے جیسے احمق کون ہے؟ مہا احمق، مہا بڑا احمق ہے، بڑا بے وقوف ہے. ایک طرف رب کی ذات ہے اور ایک طرف وہ ہے جو ہماری محتاج ہے. اندازہ کرو، جو چیز ہمارے ذریعے جو ہے وہ اپنا وجود رکھتی ہے، اس کی خاطر اس مولا کو ہم ناراض کرتے ہیں. کتنے بڑی بے وقوفی. انسان جمع تفریق بھی کرے تو تب بھی سمجھ میں آ جاتی بات کہ ہم کیا کر رہے ہیں. صرف مزے لینے کے لیے، مزے دینے کے عارضی مزے، اس کی حقیقت ہی کوئی نہیں. مزوں کوئی حقیقت نہیں. مزے کے بعد تلخی، تلخی لعنت ہی لعنت ہے. اس لیے کہتے ہیں نیکی آگے سے تلخ ہوتی، پیچھے سے میٹھی ہوتی ہے، اور برائی آگے سے میٹھی ہوتی، پیچھے سے تلخ اور کڑوی ہوتی ہے. پھر زندگی بھر کڑواہٹ رہتی ہے. قبر میں بھی اس کی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، حشر میں بھی ہوتی ہے. اتنی دور تک کڑواہٹ جاتی ہے. اور نیکی کی تکلیف تھوڑی سی ختم، بعد میں میٹھا ہی میٹھا، میٹھا ہی میٹھا. ایسے بال بال سے مولانا رومی فرماتے ہیں، بر زبانم نام اونچوں، بر زمانم نام ہوں نی رود. اللہ جب تیرا نام میری زبان پر آتا ہے، از بنے منہ اصل جوئے نی شود، کہا کہ ہر بال کے نیچے سے شہد کا دریا جاری ہو جاتا ہے. ایسی مٹھاس نیکی کی آتی جس کو حلاوت ایمان نہیں کہتے. حلاوت ایمان، ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے باقاعدہ. زبان محسوس کرتی، دل محسوس کرتا ہے ذائقے کو. ایسی ایمان کی مٹھاس اللہ عطا فرمائے. پہلے تھوڑی سی کڑوی ہوتی مجاہدے کے لیے، تاکہ ہر ایک نہ آئے، وہی آئے جو عاشق ہو، وہی آئے جو عاشق ہو. لیکن اللہ نے جو سب سے اونچا پھول ہے گلاب، جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات ہیں خاص قسم کے. کہ دنیا میں اول نمبر کا جو گلاب ہے وہ طائف کا ہے، کیونکہ وہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک گرا اور وہاں سے جو خوشبو پھوٹی. اول نمبر کا گلاب دنیا میں اور اس کا عطر طائف کا ہے پوری دنیا میں. باقی سب بات کے، باقی سب بات کے. اس گلاب کے ساتھ کانٹے لگا دیے، کانٹے، تاکہ گلاب سے جو دوستی کرے تو کانٹوں کو بھی گوارا کرے. یہ نہیں ہے کہ ویسی دوستی ہو. اگر وہ آئے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے گلاب کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں کانٹے رکھ دی. اللہ نے نیکیوں کے ارد گرد بھی ایسی باڑ لگا دی، ہر ایک نہ عاشق ہی آئے. لیکن جب اندر آئے گا باغ و بہار ہو، باغ و بہار، میٹھی میٹھی مٹھاس، اللہ کی تجلیات، انوارات، برکات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات. کیا انسان کن الفاظ میں اس کو بیان کرے. صلی اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.